اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، میں ہوں محمد نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ۔ غروب آفتاب کے بعد جوں جوں تاریکی بڑھ رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ چاند بھی آسمان پر بلند ہو رہا تھا۔ نخلستانوں کے درمیان میں سے گزرنے والی شاہراہ جو مدینے کی طرف جاتی تھی اب سنسان پڑی ہوئی تھی۔ دور سے سرپٹ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز اس علاقے میں ہلکا ہلکا سا لرزہ پیدا کر رہی تھی۔ کھجور کے درختوں کے درمیان میں سے چھن کر آنے والی چاندنی بار بار گھڑ سوار کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ کوئی 60 سال کی عمر کا مضبوط چاق و چوبند آدمی دکھائی دیتا تھا۔ لمبی مسافت کی تھکن اس کے چہرے پر آویزاں ہو رہی تھی۔ منزل کے قریب ہونے کی وجہ سے گھڑ سوار نے بھاگیں ڈھیلی چھوڑ دیں۔ رفتہ رفتہ باغات کے درمیان میں اکا دکا مکانات اور حویلیاں بھی ابھرنے لگیں، حتیٰ کہ وہ نوجوان شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ گزرنے والی ہر گلی اور مکان کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے کسی مکان کی تلاش کر رہا ہو۔ کبھی وہ کسی مکان کے قریب گھوڑے کو روکتا، لیکن پھر آگے چلنے کے لیے اس کی لگام ہلا دیتا، اور چوراہوں میں آدمیوں کی آمد رفت ابھی جاری تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی اسے نہ پہچانتا تھا۔ اب وہ نوجوان گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور گھوڑے کی لگام ہاتھ میں پکڑ کر چلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک مکان کے سامنے رک گیا۔ اس نے ذہن پر زور دیا۔ اتنے میں اس کی یادداشت جاگی اور خوشی اس کے چہرے پر ظاہر ہوئی۔ وہ زیب لب اپنے آپ سے کہنے لگا، یہی میرا گھر ہے، یہی میرا گھر ہے۔ وہ خوشی سے بہت زیادہ کھلکھلا اٹھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے وہ بلا اجازت مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ بالا خانے پر موجود گھر کے مالک نے نیچے صحن میں گھوڑے کی آہٹ سنی تو اس نے کھڑکی سے نیچے دیکھا۔ نیچے ایک مسلح اجنبی کھڑا تھا۔ وہ غضبناک ہو کر نیچے اتر آیا۔ وہ 30 برس کی عمر کا تنومند جوان دکھائی دیتا تھا۔ اس نے آتے ہی اجنبی کو پکڑ لیا، سخت لہجے میں کہا، اے دشمن، رات کی تاریکی میں تو گھر کے اندر کیوں آیا؟ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو میرے گھر کے اندر گھس آیا؟ یہ سن کر اجنبی گھبرا گیا۔ وہ صرف اتنا کہہ پا رہا تھا، دیکھو، میں اسے اپنا گھر سمجھ کر اندر آ گیا تھا اور سچ مچ یہ میرا گھر ہی ہے۔ لیکن اس پر بھی اوپر سے آئے ہوئے نوجوان نے گرج کر کہا، میں تجھے دیکھ لوں گا۔ دونوں کے باہم الجھنے سے شور زیادہ بلند ہوا۔ چند پڑوسی بھی ادھر آ نکلے۔ انہیں دیکھ کر اجنبی بجائے گھبرانے کے زور زور سے کہنے لگا، لوگو، کیا یہ میرا گھر کسی دوسرے کے قبضے میں چلا گیا ہے؟ کیا میری بیوی فوت ہو گئی ہے؟ تم میں سے کوئی بھی مجھے نہیں پہچانتا؟ یہ سن کر پڑوسیوں کے ہجوم میں سے 2 بزرگوں نے آگے بڑھ کر اسے پہچاننے کی کوشش کی تو اس نے کہا، کیا تم مجھے بھول گئے ہو؟ میں فرق ہوں۔ کیا پڑوسیوں میں کوئی بھی فرق کو پہچاننے والا نہیں رہا؟ اس فرق کو جو آج سے 30 سال پہلے اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے گیا تھا۔ اجنبی کی یہ بات سنتے ہی ہر کوئی اپنی جگہ پر دم بخود رہ گیا۔ مجمع پر ایک گہرا سکوت طاری ہو گیا، جیسے ہجوم میں موجود ہر شخص یادداشت کے دھند لگے مناظر میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔
अभी वो लोग सोच में मुब्तला ही थे कि अचानक बाला खाने की एक खिड़की से एक नस्वानी आवाज़ बुलंद हुई, इन्हें छोड़ दो बेटा, इन्हें छोड़ दो। ये घर की मालका यानी रबिया की माँ की आवाज़ थी, जो शोर सुनकर बेदार हो चुकी थी। माँ की आवाज़ सुनकर बेटा नरम पड़ गया। इतने में इसकी माँ नीचे उतर आई और कहा, बेटा ये तुम्हारे वालिद मोहतरम है। और फ़र्क से कहा कि ये तुम्हारा बेटा है। तारुफ होते ही दोनों बाप बेटा एक दूसरे के गले लगकर जज्बात में बह गए। रबिया ने अपने बाप फ़र्क की हाथ और पेशानी चूमी और बाप की मोहब्बत बेटे पर निछावर होने लगी। फ़र्क 30 साल के बाद आज अपने घर आया था। वो अपनी मुजाहिदाना सरगर्दिश सुनाने के साथ साथ अपनी बीवी के हालात भी पूछता रहा और फिर मुस्तकबिल के बारे में सोचने लगा और कहने लगा, रबिया की माँ, देखो मेरे पास इस वक्त 40,000 दिनार है। जो 30,000 दिनार मैं तुम्हें देकर गया था, इसमें से जो कुछ बचत है इसे इनमें शामिल कर लो, तो इससे हम कुछ काबिल काश्त रकबा और बाग खरीदने ताकि गुजर बसर का सहारा बन जाए। बीवी ने शोहर की बात टाल दी। इसी खुशी के मौके पर इसे यही फिक्र खाई जा रही थी कि शोहर ने जो 30,000 दिनार इसके हवाले किए थे, वो सब तो बच्चे की तलीमो तरबियत पर खर्च हो गए थे। अब वो सोच रही थी कि अगर शोहर को ये बात बताई गई तो क्या वो यकीन कर लेगा कि इसका बेटा बहुत ज़्यादा फराग दिल है और वो एक दरहम भी अपने पास बचा कर नहीं रखता। मदीना के लोग जानते हैं कि वो अपने दोस्त, अहबाब और मुस्तहिक लोगों पर कितना ज़्यादा खर्च करता है। रबिया की माँ इन्हीं ख्यालों में पेचोताप खा रही थी कि इसके शोहर ने दोबारा कहा, जो दिनार बचे हुए हैं वो लाओ, फिर देखेंगे कि कुल मिलाकर कितनी रकम बनती है। आप फिक्रमंद ना हो, बीवी ने इसे टालते हुए कहा, मैंने वो तमाम दिनार वहीं रखे हुए हैं जहां पर इनको रखना चाहिए था। जल्दी ही वो इंशाअल्लाह आपके सामने आ जाएंगे। आप थके हुए हैं, अब आप आराम करें। थके मांदे फ़र्क को ऐसी नींद आई कि सुबह की खबर ना हुई। बेदार होने पर वज़ू किया और दरवाजे से निकलते हुए बीवी से पूछा कि रबिया कहाँ है। वो अजान सुनते ही मस्जिद में पहुंच जाता है। बीवी ने कहा, आप कुछ देर हो गई है, अब शायद ही जमात आपको मिल सके। फ़र्क जब मस्जिद में पहुंचा तो जमात हो चुकी थी। उन्होंने तन्हा नमाज अदा की और फारिग होकर जब मस्जिद से बाहर की तरफ आने लगे तो देखा कि पूरी मस्जिद खचाखच भरी हुई है। तालिबे इल्म का ऐसा बावकार इज्तिमा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। दूर बैठे एक शेख के गिर्द लोग हल्का बनाकर बाअदब बैठे थे। मजमा इतना बड़ा था कि मस्जिद में कोई जगह खाली नहीं रही थी। जब फ़र्क ने मजमे पर नज़र डाली तो देखा कि हल्का दर्स में उम्र रसीदा उल्मा भी शामिल है और नौजवान तालबा भी। इस सब की निगाहें शेख पर ठहरी हुई हैं। जो लफ्ज़ भी इनकी ज़बान से निकलता है मोती की तरह छीन लिया जाता है और लिखकर महफूज कर लिया जाता है। शेख जो कुछ इरशाद फरमाते हैं, मजमे में थोड़े थोड़े फासले पर खड़े लोग इनकी बात को लफ्ज़ बा लफ्ज़ बुलंद आवाज़ के साथ दोहराते हैं ताकि हर शख्स इनकी बात को पूरी तरह सही सही लिख सके। फ़र्क मजमे के किनारे पर था। इसने बड़ी कोशिश की कि शेख को पहचान ले, लेकिन फासले की वजह से वो इन्हें पहचान ना सका। वो इनकी लियाकत और काबिलियत से हद दर्जा मुतासिर हुआ।
تھوڑی دیر کے بعد درس ختم ہو گیا۔ شیخ کھڑے ہوئے تو سارے لوگ ان کے پیچھے مسجد کے دروازے تک آئے۔ شیخ کا اتنا ادب و احترام دیکھا تو فرق سے رہا نہ گیا۔ اس نے ایک آدمی سے پوچھا، مجھے بتائیے کہ یہ شیخ کون ہے؟ یہ سن کر اس آدمی نے فرق کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور حیرانی سے کہا، آپ ان کو نہیں جانتے؟ بڑی حیرت کی بات ہے، کیا آپ مدینے کے باشندے نہیں ہیں؟ بھائی میں مدینے کا ہی باشندہ ہوں، فرق نے کہا۔ بھلا مدینے میں کوئی ایسا آدمی ہو سکتا ہے جو شیخ صاحب کو نہ جانتا ہو؟ اس آدمی نے کہا، معاف کیجیے گا، میں واقعی نہیں جانتا، فرق نے کہا۔ آپ بیٹھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس آدمی نے فرق کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھیے یہ شیخ تابعی ہے، عالم اسلام کی شان و شوکت کے امین، فقہ مدینہ کی آبرو، مدینہ کے محدث اور امام ہیں، گو کہ عمر میں ابھی نوجوان ہے، ماشاءاللہ، فرق نے بے ساختہ کہا۔ تو وہ آدمی دوبارہ گویا ہوا۔ ان کی مجلس میں مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ النعمان رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ بن سعید انصاری رحمۃ اللہ علیہ، سفیان رحمۃ اللہ علیہ، عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ اور لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء اور فقہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ اہل مدینہ میں ان سے بڑھ کر کوئی سکی، خوش اخلاق اور با کردار نہیں، لیکن آپ نے ان کا نام نہیں بتایا۔ فرق نے بے تابی کے ساتھ پوچھا، ان کا نام ربیعہ الرائے ہے؟ ربیعہ الرائے؟ فرق نے بے ساختہ حیرت سے دوبارہ پوچھا، ہاں ربیعہ ہی ان کا نام ہے، لیکن مدینہ کے عالم ان کو ربیعہ الرائے ہی کہتے ہیں، کیونکہ علماء کسی دینی مسئلے کو سلجھا نہ پا رہے ہوں تو انہی کے پاس جاتے ہیں اور مطمئن ہو کر واپس آتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا، آپ نے ان کے والد کا نام نہیں بتایا۔ فرق نے بے تابی سے پوچھا، ربیعہ بن فرق شیخ جب پیدا ہوئے تو ان کے والد جہاد میں گئے ہوئے تھے، ان کی ماں نے ان کی تعلیم و تربیت کا فرض انجام دیا۔ اہل مدینہ ایسی ماں پر فخر کرتے ہیں۔ میں نے نماز سے کچھ پہلے سنا تھا کہ ان کے والد فرق 30 برسوں کے بعد جہاد سے واپس گھر تشریف لے آئے ہیں۔ یہ سب کچھ سن کر فرق کی آنکھیں بھیگ گئیں اور وہ مزید کچھ پوچھے بغیر گھر کی طرف چل دیے۔ بیوی نے شوہر کو نم آلود پلکوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو فوراً پوچھا، کیا ہوا آپ کو میرے سرتاج؟ خیریت تو ہے؟ آپ کی آنکھیں کیوں بھیگی ہوئی ہیں؟ واللہ میں نے آج جو اپنے بیٹے کا مرتبہ و مقام دیکھا ہے وہ آج تک کسی کا نہیں دیکھا۔ بیوی نے یہ سن کر موقع غنیمت جان کر فوراً کہا، آپ بتائیے کہ دونوں میں سے آپ کو کون عزیز ہے، بیٹے کا مقام و مرتبہ یا 30,000 دینار؟ یہ سن کر فرق نے کہا، خدا کی قسم اس علم و کردار کے آگے تو ساری دنیا کچھ نہیں ہے۔ یہ 30,000 دینار میں نے اسی علم و کردار کی بلندی تک بیٹے کو پہنچانے کے لیے خرچ کر دیے ہیں۔ بتائیے اللہ کے ساتھ کی ہوئی اس تجارت پر خوش ہیں یا نہیں؟ بیوی نے کہا۔ بیوی کی یہ بات سن کر فرق نے جذبات سے لبریز آواز میں کہا، اللہ تمہیں جزائے خیر سے نوازے، تم نے مجھے وہ خوشی دی ہے جس پر ہر خوشی قربان، ایسی تجارت میں سرمایہ کھپایا ہے جس سے نفع بخش تجارت اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے
تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کروانے کی توفیق اور جذبہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔